اگر آپ کو ایسا لگے کہ بری نظر یا جادو یا کوئی ادرشیہ طاقت آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورہ الفلق آپ کی سب سے بڑی حفاظت بن سکتی ہے؟ یہ وہی سورہ ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانوں یعنی اثرات سے بچنے کے لیے پڑھا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے پوری جانکاری، وظیفہ اور اثر بس ایک بار دیکھ لیجئے۔ قسم ہے اس رب کی جس نے آسمانوں کے بنا کسی سہارے کے کھڑا کیا ہے، زمین کو بچھایا اور انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت موجود ہے جسے اگر کوئی انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لے تو نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے، نہ ہی کوئی بری نظر کام کرتی ہے، نہ کوئی دشمن تکلیف دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نظر بد اس کے قریب آ سکتی ہے۔ جی ہاں، اس مبارک سورت کا نام ہے سورہ الفلق۔ یہ قرآن پاک کی 113ویں سورت ہے، صرف 5 آیتیں، لیکن ایسی طاقتور کہ بڑے بڑے جادوگر بھی اسے سنتے ہی کانپ اٹھے۔ بزرگوں نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر برائی، ہر اندھیرے، ہر چھپی ہوئی آفت سے بچاؤ کا فارمولا رکھ دیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کالا جادو کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے اپنے پیارے حبیب کو شفا عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، مطلب اے بندے، جب بھی ڈر لگے، جب بھی کوئی تکلیف ستائے، جب لگے کہ دنیا اندھیرے سے بھر گئی ہے، تو بس قل اعوذ برب الفلق پڑھو، کیونکہ یہ لفظ روشنی کی چابی ہے۔ یہ صورت رحمتوں کی ڈال ہے۔ یہ الفاظ وہ طاقت رکھتا ہے جو ہر برائی کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے۔ اس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص سورہ الفلق کو رات میں سونے سے پہلے 7 بار پڑھ لے اور خود پر دم کرے کہ سو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کے سرہانے کھڑا رہتا ہے اور کسی بھی شیطانی طاقت کو اس کے پاس پھٹکنے تک نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان اپنے بچے کو حفاظت چاہتا ہے کہ میری اولاد پر نہ کوئی نظر لگے، نہ کوئی جادو، نہ کوئی حسد، تو اس ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر اور مغرب کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھ کر اپنی اولاد پر دم کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی اولاد ہر بلا سے محفوظ رہے گی۔ اگر کوئی بندہ تنگ دستی، بیماری یا روحانی الجھنوں میں پھنسا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز 11 بار سورہ فلق پڑھے، اور ہر بار پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، اے رب الفلق، تو ہی ہے جو اندھیرے کو چیر کر روشنی پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جو زہر میں بھی شفا رکھتا ہے، تو ہی ہے جو چھپی ہوئی بیماری کو بھی جانتا ہے، تو مجھے اور میری نسلوں کو ہر برے شر سے محفوظ فرما۔ ایک اور فضیلت، جو شخص 40 پہ ایک دن تک سورہ فلق کو 40 پہ ایک بار پڑھے، یعنی 41 بار پڑھے، اور ہر دن سویرے فجر کی نماز کے بعد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سارے برائیوں کو ختم کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا کر برائی کو پہلے ہی پہچاننے کی طاقت عطا کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو شفا پانا چاہتے ہو، تو بس سورہ
الفلق کو 21 بار پانی پر دم کر کر وہ مریض کو پلا دے، صبح تک وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سورہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہتھیار ہے جو ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ سورہ پڑھنے نہ ایسا ہے جیسے کوئی بندہ اللہ کی خود بنائی ہوئی لوہے کی ڈال پہن لے، پھر کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی جادو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بری نظر کبھی نہ لگے، کاروبار میں نظر نہ لگے، بچوں کا دماغ کھلے اور پڑھائی میں تیزی آئے، گھر میں کے اندر ہر وقت سکون اور برکت بنی رہے اور گھر میں کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، تو روزانہ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے اور پورے گھر پر دم کرے۔ انشاءاللہ آپ کی گھر اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اور اگر کوئی روحانی علم چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جمعرات کی رات ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہلے وضو کر لے، 313 بار سورہ فلق پڑھے اور ہر بار یہ نیت کرے، اے اللہ مجھے اپنے نور سے واقف کر، مجھے روحانی نظر بخش، مجھے اس علم سے نواز جو تجھ سے جوڑ دے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پر روحانی علم کے دروازے کھول دے گا۔ اور آخر میں جو بندہ سورہ فلق کو سونے سے پہلے 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے اور اس کے ہر سانس پر رحمتیں برستی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسے ہی روحانی اور قرآنی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے رہے اور اللہ کی رحمتوں میں جیتے رہے۔ اور اگر آپ کوئی قرآن ریسیٹیشن چینل یعنی قرآن کا تلاوت چینل کے لیے کھوج رہے ہو تو ہم نے ایک نوا چینل شروع کرا ہے، اس کا نام ہے اقرا وائس ٹی وی۔ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، ہم اس پر ہر دن نئی نئی ویڈیوز لاتے ہیں۔ ہم اس پر ایسی ویڈیوز لاتے ہیں جو آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو آپ وہ سن لیں، آپ کو کبھی نیند آنا یا سر میں دکھنا یا تھکان کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے اور اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔